حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری، قیمتیں تاحکم ثانی برقرار رکھی گئی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے ہو گئی۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف۔ برطانوی ویب سائٹ انہرڈ کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ اس انتظام کے تحت پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے نمائندے دوحہ میں ملاقاتیں کریں گے تاکہ اختلافی معاملات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ ایران نے امریکی نائب صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ابنائے ہرمز ایرانی علاقہ ہے اور اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے کا بیان سراسر جھوٹ ہے اور اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا تھا ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایران ابنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کرے گا۔ واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل میں جامع مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن اور استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ۔ امریکی صدر نے کہا ایک ایرانی ڈرون سے مہنگے کارگو جہاز کو نقصان ہوا۔ ایرانی حملے کا نشانہ کارگو جہاز ابنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایران کے بقیہ 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے۔ ایران احمقانہ طور پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جی سی سی اور امریکہ کے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ کہا امریکہ کو خلیجی ممالک کی امن و سلامتی کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ نے علاقائی فوجی اڈے استعمال کر کے خلیجی ممالک کی سلامتی کو نظر انداز کیا۔ جی سی سی ممالک کے تحفظ سے متعلق امریکی دعوے حقائق کے برعکس۔ بحری جہاز لینو جوینا کے حملے کے باعث ایرانی ارکان آج بحفاظت کراچی پہنچ گئے۔ ایرانی حملے کے ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ایرانی عملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کی وطن واپسی میں مدد کی۔ شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاٹ سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریبہ ہوئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یوم عاشور کے جلوس میں شریک ہوئے۔ راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریبہ برپا کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند رہی۔
اور وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 920 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، ریسکیو آپریشن جاری، لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر۔ کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، برنٹ خام تیل کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل پر ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں، پیٹرول $225 فی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا، پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے، حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے۔ یوم عاشور کے دوران امن و امان اور مذہبی رواداری برقرار رکھنے پر علماء مشائخ ذاکرین اور کو خراج تحسین۔ سربراہ قومی پیغام امن کمیٹی علامہ طاہر اشرفی اور علماء کرام نے مشترکہ بیان میں کہا، امن و امان اور مذہبی رواداری برقرار رکھنا قابل ستائش ہے۔ عاشور محرم امن و امان اور باہمی مذہبی رواداری کے ساتھ مکمل ہوا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کا شکریہ جنہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے انتھک کاوشیں کی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فیلڈ مارشل کے ویژن کے مطابق امن قائم رہا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولاکوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ مہران امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی۔ جبالی البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خاتون پر بھی تشدد۔ حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے، مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ انڈونیشیا میں بچوں کے 47 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ انڈونیشیا میں حکومتی پابندیوں کے بعد ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا بڑا ایکشن۔ ٹک ٹاک نے 41 لاکھ اور یوٹیوب نے 6 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بند کرنا لازمی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پابندی کا مقصد بچوں کو آن لائن ہراسانی اور سوشل میڈیا کی لت سے بچانا ہے۔ گراس کورٹ پر ناؤمی اوساکا ٹائٹل جیتنے سے 1 قدم دور، ہومبرگ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئیں۔
جاپانی ٹینس اسٹار نے چینی حریف کی ایک نہ چلنے دی، اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا۔ ٹرافی کے لیے اوساکا کا ٹکراؤ آج جمہوریہ چیک کی کیرولینا سے ہوگا۔